اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت خرمی شہر صبا و ناشکری ایشان، یعنی صبا شہر کی خوشحالی اور ان کی ناشکری کا بیان۔ ان اہل صبا کی اصل بری تھی، وہ بقا کے اسباب سے بھاگتے تھے۔ ان کو اللہ نے اس قدر جائیداد اور باغ اور چراگاہ دی، دائیں اور بائیں سے فراغت کے لیے۔ کثرت کی وجہ سے پھل بہت گرتے تھے، چلنے والوں پر راستہ تنگ ہو جاتا تھا۔ پھلوں کی بکھیر راستہ روک دیتی تھی۔ پھلوں کی کثرت سے مسافر تعجب میں تھے۔ ان کے باغوں میں سر پر کی ٹوکری بغیر خواہش کے پھلوں کے جھڑنے سے بھر جاتی۔ بغیر کسی شخص کے ہوا پھل جھاڑتی، ان پھلوں سے بہت سے دامن بھر جاتے، موٹے خوشے نیچے کو لٹکے ہوئے چلنے والے کے سر اور منہ کو لگتے۔ بھٹی جلانے والا سونے کی کثرت سے کمر پر زرعی پیٹی باندھے رہتا ہے۔ کتے پاؤں کے نیچے کلچے رونتے، غذا کی کثرت سے جنگل کے بھیڑیوں کو بدہضمی ہو جاتی۔ شہر اور گاؤں چور اور بھیڑیے سے محفوظ ہو گئے تھے۔ موٹے بھیڑیے سے بکری بھی نہ ڈرتی تھی۔ اگر ان کے کپڑے میلے ہو جاتے، جلانے والی آگ ان کا صابن ہوتا۔ وہ کپڑوں کو تنور میں ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اچھا صاف ہو جاتا۔ اگر میں قوم کی نعمتوں کی شرح کروں جو روز بروز بڑھ رہی تھیں تو وہ ضرور باتوں سے مانع بنے گی۔ انبیاء فاستقم کا حکم لے کر گئے، جب انہوں نے اس طرح کی ناشکری حد سے زیادہ کی، اس وقت اللہ تعالی کی غیرت کام میں لگ گئی۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن پیغمبراں بنصیحت اہل صبا، یعنی اہل صبا کی نصیحت کے لیے پیغمبروں کا آنا۔ تیرا پیغمبر وہاں آئے، گمراہوں کے سب رہبر بنے کہ خبردار نعمت بہت ہو گئی شکر کر، اگر شکر کی سواری سو گئی ہے اس کو چلاؤ۔ عقلی اعتبار سے انعام دینے والے کا شکر ضروری ہے، ورنہ ابدی ناراضی کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہاں کرم دیکھو، اور یہ خود کون کرتا ہے کہ اس قدر نعمتوں پر ایک شکر پر اکتفا کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقلاً بھی انعام دینے والے کا شکریہ ضروری ہے، اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ اس قدر نعمتوں پر محض ایک شکریہ کا طالب بنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ سر عنایت کرتا ہے، سجدہ کا شکر چاہتا ہے، پاؤں بخشتا ہے، بیٹھنے کا شکر چاہتا ہے، نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے، لاکھوں پھول کانٹے سے سر ابھارتے ہیں۔ قوم نے کہا ہمارا شکر بھوت لے گیا، ہم تو شکر اور نعمت سے عاجز ہیں، ہم بخشش سے ایسے پس مردہ ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں عبادت اچھی لگتی ہے نہ گناہ۔ ہم نعمتیں اور باغ نہیں چاہتے، ہمیں ذرائع اور فراغت کی خواہش نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ نے سر عطا فرمایا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس سر سے اس کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ نے پاؤں بخشے ہیں تو ان کا شکریہ یہ ہے کہ اس کے لیے عبادت میں قیام و قعود کیا جائے۔ مصائب نعمتوں سے بدل جائیں گے۔ اہل صبا نے کہا ہم تو ان نعمتوں سے تنگ دل ہیں اور ہمارے لیے اب نہ طاعت میں لذت رہی نہ گناہ میں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، نعمت کیا چیز ہے، اس سے ہماری طبیعت بھر گئی، کاہے کا شکر کریں، ہاں بتاؤ۔ انبیاء نے فرمایا دل میں بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے حق کے پہچاننے میں نقصان ہے۔
اس کی وجہ سے سب نعمتیں بیماری بن جاتی ہیں۔ کھانا بیمار میں قوت کب پیدا کرتا ہے؟ اے ضدی، تیرے سامنے بہت سی اچھی چیزیں آئیں، سب ناقص اور ان میں سے صاف مقدر ہو گئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی جب نعمت ہمارے لیے باعث زحمت ہے تو ہم شکر کس چیز کا ادا کریں؟ انبیاء نے اہل سبا سے کہا، تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا ہے اور تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے ہو۔ بیمار کو اگر صحیح غذا بھی دی جاتی ہے تو وہ بیماری میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو ان خوشیوں کا دشمن بن گیا، جس چیز پر تو نے ہاتھ دھرا وہ ناگوار ہو گئی، جو تیرا واقف اور یار بنا تیری نظر میں وہ حقیر اور ذلیل ہو گیا، وہ جو تجھ سے بیگانہ بھی ہو وہ تیرے لیے بہت بڑا اور باعزت ہے۔ یہ بھی اسی بیماری کی تاثیر ہے کہ اس کا زہر تمام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس بیماری کو فوراً دفع کرنا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے شکر بھی گندگی نظر آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسی لیے تم نعمتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ اسی بیماری کا یہ اثر ہے کہ جو تمہارے خیر خواہ ہیں وہ تمہارے نزدیک حقیر اور ذلیل ہیں، اور جو بیگانے ہیں وہ تمہارے پیارے ہیں۔ اس بیماری میں پوری قوم مبتلا ہے۔ اسی بیماری کا اثر ہے کہ تم شکر کو گندی چیز سمجھتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو اچھی چیز تیرے پاس آتی ہے بری ہو جاتی ہے، اگر آب حیات آتا ہے آگ بن جاتا ہے۔ یہ صفت موت اور بے چینی کی کیمیا ہے، بالآخر اس کی وجہ سے تیری زندگی موت بن جاتی ہے۔ بہت سی غذائیں ہیں جن سے دل زندہ ہوتا ہے، وہ جب تیرے جسم میں آتی ہیں گندی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے پیارے ہیں جو لاڈ پیار میں شکار ہوئے، جب تیرا شکار بن گئے تیرے نزدیک ذلیل ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بیماری سے ہر اچھی چیز بری بن جاتی ہے، آب حیات زہر کا کام کرتا ہے۔ یہ مرض موت اور درد کا سبب ہے، اور اس سے آخرت کی زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے کہ جو شخص تمہاری محبت اور پیار کی وجہ سے تمہارا شکار اور گرویدہ ہے تم اس کو ذلیل سمجھتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، عقل سے شناسائی خلوص سے جب ہو جاتی ہے ہر لمحہ دوستی بڑھتی ہے۔ نفس کی ذلیل نفس سے شناسائی تو یقین کر ہر دم گھٹتی ہے، کیونکہ اس کا نفس کسی غرض کا چکر کاٹتا ہے، جان پہچان کو بہت جلد خراب کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو دوستی نفسانی غرض پر مبنی ہوتی ہے وہ یومیہ گھٹتی رہتی ہے۔ نفسانی دوستی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو کل قیامت کو کسی دوست کو قابل نفرت نہیں دیکھنا چاہتا ہے، عقل مند اور عقل سے دوستی کر، چونکہ نفس کی زہریلی ہوا سے بیمار ہے، تو جو بھی لے گا مرض کا آلہ کار ہے۔ اگر تو موتی لے گا وہ پتھر ہو جائے گا، اگر تو دل کی محبت اختیار کرے گا وہ دشمنی ہو جائے گی۔ اگر تو نیا پاک نکتہ حاصل کرے گا تیرے پا لینے کے بعد وہ بے ذوق اور گندا ہو جائے گا۔
کہ میں نے اس کو بہت سنا ہے، پرانا ہو گیا ہے، اے یار اس کے علاوہ کچھ کہہ، فرض کرو کہ دوسری کوئی تازہ اور نئی بات کہی ہوئی ہو، پھر توکل کو اس سے بھی، پھر تو کل کو بھی اس سے بھی دل بھرا اور متنفر ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو عقل کی بنیاد پر عقل مند سے دوستی کرو۔ انسان جب نفسانی اغراض کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا ہر کام اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا۔ نفسانی مریض کا علمی ذوق فنا ہو جاتا ہے، عمدہ قسم کے علمی نکتے بھی اس کو برے لگتے ہیں۔ اگر اور کوئی نکتہ بھی بیان کیا جائے گا تو کل کو اس سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ بیماری عادت بن جاتی ہے۔ بیماری کو دفع کر، ہر پرانی بات تیرے لیے نئی ہو جائے گی، حتیٰ کہ پرانی بات نئے پتے نکالے گی، پرانی بات گڑھے میں سے سینکڑوں خوشے کھلائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں اور طبیب ہیں۔ ہمیں بحر قلزم نے دیکھا تو وہ پھٹ گیا۔ جسمانی طبیب دوسرے ہیں جو دل کو نبض کے راستے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں نئے نقطے نظر آئیں گے۔ بحر قلزم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جسمانی طبیب نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہم بغیر واسطے کے دل کو خوب دیکھتے ہیں، کیونکہ فراست کی وجہ سے ہم بلند مقام پر ہیں۔ وہ غذاؤں اور پھلوں کے طبیب ہیں، حیوانی روح ان سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم قولوں اور فعلوں کے طبیب ہیں، اللہ تعالی کا نور ہم پر الہام کرنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء بلا واسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں۔ فراست کا مطلب ہے مخفی علامتوں سے کسی چیز کو پہچان لینا۔ جسمانی اتباع کا کام روح حیوانی کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ انبیاء کا مقولہ ہے، یعنی ہم انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تیرا کون سا فعل اور قول مہلک ہے اور کون سا نافع ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ ایسا فعل تیرے لیے نافع ہوگا اور ایسا فعل راہ حق سے جدا کرنے والا ہوگا، ایسی بات تجھے آگے بڑھائے گی اور ایسی بات تیرے ڈنک مارے گی، ایسا اور ویسا، اچھا اور برا ہم تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اچھی طرح دکھا دیتے ہیں۔ اگر تو چاہے اس کو اختیار کر، تو چاہے اس کو۔ زہر اور شکر، پتھر اور جوہر واضح ہو گیا۔ ان طبیبوں کو دلیل سے سراغ ملتا ہے اور ہماری دلیل اللہ تعالی کی وحی ہوتی ہے۔ ہم کسی سے مزدوری نہیں چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالی سے بہت مزدوری ملتی ہے۔ آگاہ ناسور کی بیماری کے لیے پکار ہے، ہماری دوا ہر بیمار کے لیے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانوں کو کون سے افعال و اقوال اللہ سے قریب کرتے ہیں اور کون سے راستہ روکتے ہیں، انسانوں کے لیے نیکی اور بدی کو خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کو اختیار ہے کہ وہ بدی کا راستہ اختیار کرے یا بھلائی کا۔ جسمانی طبیب عقلی دلائل سے کام لیتے ہیں، ہم وحی الہی سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے
معجزہ خواستن قوم از پیغمبران علیہم السلام، یعنی قوم کا پیغمبروں سے ان پر سلام ہو، معجزہ مانگنا۔ قوم نے کہا اے دعوے دارو، نفع رساں طب اور علم کا کون گواہ ہے؟ جب تم بھی اسی سونے اور کھانے کے پابند ہو، ہماری طرح بنو اور گاؤں میں کھاؤ پیو۔ جب تم اسی پانی اور مٹی کے جال میں ہو تو تم دل کے سی مرغ کے شکاری کہاں ہو؟ رتبہ اور سرداری کی محبت اس پر آمادہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو پیغمبروں میں شمار کرے۔ ہم اس طرح کی شیخی اور جھوٹ نہیں چاہتے، سننا اور چھاچھ میں گرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء یہی کہتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، یعنی ہم تم سے اس کام کی مزدوری نہیں مانگتے ہیں، ہماری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ ناسور کا مطلب ہے یعنی دشوار گزار مرض۔ ان لوگوں نے انبیاء سے کہا اپنے دعوے پر گواہ لاؤ۔ کفار نے انبیاء پر ہمیشہ اسی قسم کا اعتراض کیا ہے، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یعنی یہ کیسے انبیاء ہیں کہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ کفار نے انبیاء سے کہا کہ تم خود جب کہ آب و گل سے بنے ہوئے ہو تو تم دوسروں کی کیا اصلاح کر سکتے ہو۔ کفار نے یہ بھی کہا کہ بڑا بننے کا شوق پیغمبری کا دعویٰ کراتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انبیاء نے کہا یہ باتیں اسی بیماری کی وجہ سے ہیں، اندھے پن کا سرمایہ دیدار کا پردہ ہے۔ تم نے ہمارا دعویٰ سن لیا اور تم ہمارے ہاتھ میں اس جوہر کو نہیں دیکھتے ہو۔ یہ جوہر لوگوں کی آزمائش ہے، ہم اس کو آنکھوں کے گرد گھما رہے ہیں۔ جو یہ کہے کہ گواہ کہاں ہے، اس کی بات خود گواہ ہے کہ وہ جوہر کو نہیں دیکھ رہا ہے، اندھے پن کا قیدی ہے۔ سورج کہے کہ اٹھ، دن نکل آیا، اٹھ جا، مخالفت نہ کر۔ تو کہے اے آفتاب گواہ کہاں ہے، تجھ سے وہ کہے گا اے اندھے اللہ تعالی سے آنکھ لگ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء نے کافروں سے کہا تم ہماری نبوت کو نہیں دیکھتے ہو، یہ تمہارا اندھا پن ہے، یعنی اپنی نبوت سب کو دکھا رہے ہیں۔ جو شخص ہماری رسالت کو نہیں دیکھتا ہے اور گواہ طلب کرتا ہے، یہ بات خود اس کی گواہ ہے کہ وہ اندھا ہے۔ اگر آفتاب کسی سے کہے کہ میں موجود ہوں اور دوسرا کہے کہ اپنے وجود پر گواہ لا، تو یہ اس کہنے والے کے اندھے ہونے کی دلیل ہے۔ آفتاب خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص روشن دن میں چراغ ڈھونڈے، یہ ڈھونڈنا ہی اس کے اندھے پن کا اعلان ہے۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے، تو نے محض ایک گمان کیا ہے کہ صبح ہو گئی ہے اور تو پردے میں ہے۔ اس گفتگو سے اپنے اندھے پن کو ظاہر نہ کر، چپ رہ اور اللہ کے فضل کا انتظار کر۔ شاید بے غرض فضل تجھے حاصل ہو جائے، اس بدبختی سے تیرے دل کا رخ موڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو شخص دن میں چراغ تلاش کرے، اگر کسی کو آفتاب رسالت نظر بھی نہ آئے، وہ کم از کم اس قدر کرے کہ یہ گمان کر لے کہ شاید وہ نکلا ہو اور میں خود پردے میں ہوں، اس لیے مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ورنہ تو ہمیشہ ایسے ہی اندھے پن میں رہے گا۔ آئینہ تجھ سے نمدے میں چھپ گیا ہے، دن میں کہنا کہ دن کہاں ہے۔ اے بدمزاج، اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے۔ صبر اور خاموشی رحمت کو کھینچنے والی ہے، اور یہ دلیل طلب کرنا بیماری کی علامت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر علل اعلان مخالفت کرے گا تو ہمیشہ کے لیے بدبختی میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کو آئینہ رسالت میں اپنا چہرہ نظر نہ آئے گا۔ اگر کوئی شخص دن میں یہ کہے کہ دن کہاں ہے تو وہ خود اپنے اندھے پن کو ظاہر کر کے رسوائی مول رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انستو کو قبول کر لے تاکہ تیری جان پر محبوب کی طرف سے الستو کا بدلہ آئے۔ اگر تو بیماری کی پلٹ نہیں چاہتا ہے، اس طبیب کے سامنے اے ذہین سر کو جلد زمین پر رکھ دے۔ زیادہ گفتگو کو بیچ ڈال اور خرید لے، زیادہ گفتگو کو بیچ ڈال اور خرید لے، جان کی قربانی اور رتبہ کی قربانی اور مال کی قربانی، تاکہ اللہ تعالی کا فضل تیری ایسی تعریف کرے کہ تیرے رتبے پر آسمان حسد کرے۔ جب تم طبیبوں کے دل کی نگہداشت کرو گے، خود دیکھ لو گے اور خود شرمندہ ہوگے۔ اس اندھے پن کو دفع کرنا مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن طبیبوں کی عزت کرنا اسباب ہدایت میں سے ہے۔ ان طبیبوں کے دل سے غلام بنو تاکہ مشک اور عنبر سے پر ہو جاؤ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انصتو کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگاؤ اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ پیغمبر اور رسولوں کے سامنے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنی چاہیے۔ انسان کی قربانیوں پر اللہ تعالی ایسی تعریف فرمائے گا کہ آسمان کو اس پر حسد آئے گا۔ جب ان اتباع کی دلداری کی جائے گی تو انسان پر خود اپنی حقیقت کھل جائے گی۔ رسالت نظر نہ آنے کے مرض کا دفعہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور ان لوگوں کی توقیر کرنا اس مرض کے دفعہ کا سبب ہے۔ انسان کو اللہ تعالی اپنا خلیفہ کب بنا سکتا ہے؟ شاہ اور اس کے قاصد کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ انسان جو آب و گل سے بنا ہے، اس کو اللہ سے کیا مناسبت ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے متہم داشتن قوم انبیاء را علیہم السلام، یعنی قوم کا پیغمبر علیہم السلام پر تہمت لگانا۔ قوم نے کہا یہ سب فریب اور مکر ہے، خدا زید اور بکر کو کب قائم مقام بناتا ہے؟ بادشاہ کا قاصد اس کا ہم جنس ہونا چاہیے۔ پانی اور مٹی کہاں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا کہاں؟ ہم نے گدھے کا بھیجا کھایا ہے کہ ہم تم جیسے مچھروں کو ہما کا ہمراز سمجھیں۔ کہاں ہما، کہاں مچھر، کہاں مٹی، کہاں اللہ؟ ذرہ کو آسمان کے سورج سے کیا واسطہ؟ یہ کیا نسبت ہے، یہ کیا تعلق ہے جو عقل اور دماغ میں آ سکے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گدھے کا مغز کھانے سے انسان گدھا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی اور انسان میں کیا نسبت؟ ذرہ کو آفتاب سے کیا نسبت؟ کسی انسان کا اللہ تعالی سے ہمراز ہونا عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بیہودہ گفتگو کب تک؟
یہ کیا مکر ہے، یہ کیا فریب اور دغا ہے، یہ خود کہاں ہے، کہاں آسمان، کہاں کچا دھاگا۔ اس افسانے کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ غالباً ہم اتنی تو عقل رکھتے ہیں کہ گندنے کو گاجر سے پہچان لیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل سبا نے انبیاء سے یہ کہا تھا، ہم میں اتنی عقل تو ہے کہ گندنے اور گاجر میں فرق کر لیں۔ عربی میں اس کو گندنا یعنی عربی میں اس کو کرات کہتے ہیں، اور یہ ایک بدبودار پھلی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت خرگوشاں کہ خرگوشے را بر رسالت پیش فیل فرستادند کہ بگو کہ من رسول ماہ آسمانم در پیش تو کہ ازیں چشمہ آب حضر کن چنانچہ در کتاب کلیلہ و دمنا آمدہ۔ یعنی ان خرگوشوں کا قصہ کہ ایک خرگوش کو ہاتھی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ تو جا کر کہہ کہ میں آسمان کے چاند کا تیرے لیے قاصد ہوں کہ تو پانی کے اس چشمے سے پرہیز کر، جیسا کہ کلیلہ اور دمنا کتاب میں مذکور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل سبا نے یہ قصہ نقل کیا کہ تمہاری تو وہی مثال ہے جیسا کہ خرگوش چاند کا رسول بنا تھا۔ خرگوش نے کہا میں چاند کا قاصد اور پیامبر ہوں اور چاند کا ہمراز ساتھی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ خرگوش نے کہا میں چاند کا قاصد ہوں اور چاند کا ساتھی، کیونکہ ہاتھیوں کے جھنڈ سے صاف چشمے پر تمام جنگلی جانور مصیبت میں تھے، سب محروم تھے اور ڈر کی وجہ سے چشمے سے دور تھے۔ چونکہ طاقت کم تھی انہوں نے تدبیر کی، ایک بوڑھے خرگوش نے پہاڑ پر سے آواز دی ہاتھیوں کو چاند رات میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ خرگوش فرضی طور پر چاند کا رسول اس لیے بنا تھا کہ تمام جانور چشمے پر ہاتھیوں کے آنے سے تنگ تھے، اور سب نے مل کر یہ ایک سازش کی تھی کہ ہاتھی اس چشمے پر آنا چھوڑ دیں۔ جنگل کے سب جانور ہاتھیوں کے ڈر سے اس چشمے کے پانی سے محروم ہو گئے تھے۔ چونکہ لڑنے میں تو کمزور تھے اس لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے ہاتھیوں کے بادشاہ سامنے کھڑا ہو جا، میں قاصد ہوں، قاصدوں پر پابندی اور دھمکی اور غصہ مناسب نہیں ہے۔ چاند کہہ رہا ہے کہ اے ہاتھیوں بھاگ جاؤ، چشمہ ہماری ملکیت ہے، اس سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں اندھا کر دوں گا۔ ظلم میں نے بتا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھیوں کے بادشاہ کو خرگوش نے حکم دیا کہ وہ ٹھہرے، اور پھر کہا کہ میں چاند کا قاصد ہوں، میں چاند کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ چاند نے کہا ہے کہ یہ پانی کا چشمہ میری ملکیت ہے، تم اس پر نہ آیا کرو، اگر کہنا نہ مانو گے تو اندھا بنا دوں گا۔ یعنی میں نے تمہارا ظلم تم کو بتا دیا ہے اور اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ چشمہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ تاکہ میری تلوار کے زخم سے محفوظ ہو جاؤ۔ دیکھو علامت یہ ہے کہ چاند پانی میں پینے والے ہاتھی سے پریشان ہوتا ہے۔ اے بہاتھیوں کے بادشاہ 14ویں کو آ تاکہ چشمے میں تو اس کی دلیل حاصل کر لے۔
اے ہاتھیوں کے شاہ فلاں رات کو آ جا تاکہ چشمے میں تو وہ دلیل پالے۔ جب نئے چاند پر 2 ہفتے گزر گئے، ہاتھیوں کا بادشاہ آیا، چشمے سے پانی پینے لگا۔ اس رات کو جب ہاتھی کے پانی میں سونڈ ڈالی، پانی ہلا اور چاند ہلنے لگا۔ ہاتھی نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ جب پانی میں چاند ہلا، وہ جھنڈ خوف کھا کر واپس ہو گیا۔ اس کے بعد ان میں سے کوئی نہ آیا۔ اے گروہ، ہم ان بے وقوف ہاتھیوں میں سے نہیں ہیں کہ چاند کا ہلنا ہم پر دبدبہ قائم کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خرگوش نے کہا میرے سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی ہاتھی پانی پیتا ہے تو وہ چاند پریشانی میں ہلنے لگتا ہے۔ اب اگر یقین نہیں ہے تو 14ویں شب کو آنا اور میرے اس دعوے کی دلیل آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جب چاند کے نکلنے پر 2 ہفتے گزرنے کو ہوئے تو ہاتھیوں کا بادشاہ چشمے پر پانی پینے آیا۔ جب پانی پر چاند کا عکس ہلا تو ہاتھی کو خرگوش کی بات کا یقین آ گیا۔ ڈر کر جب ہاتھیوں کا بادشاہ بھاگا تو سارے ہاتھی بھاگ پڑے اور پھر کوئی ہاتھی چشمے پر نہ آیا۔ یہ قصہ سنا کر اہل سبا نے کہا ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہاتھیوں کی طرح تمہاری باتوں میں آ جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن انبیاء طعن ایشاں را و مثل آوردن ایشاں را، یعنی انبیاء کا ان کے اعتراض کا جواب دینا اور ان کی ایک مثال بیان کرنا۔ انبیاء نے فرمایا افسوس ہماری نصیحت نے، اے بے وقوفو تمہاری بیڑی کو اور سخت کر دیا، تمہاری بیڑی کو اور سخت کر دیا، ہائے افسوس تمہارے مرض کی وجہ سے دوا جان کا زہر تمہارا قاتل قہر بن گیا۔ یہ چراغ آنکھ کے اندھیرے کو اور بڑھا دیتا ہے جب اللہ تعالی نے غضب کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کی اس تقریر پر انبیاء نے ان سے کہا کہ ہماری نصیحت سے تمہارے انکار کی بیڑیاں اور سخت ہو گئیں اور دوا نے زہر کا کام کیا۔ جب کسی پر غضب خداوندی ہوتا ہے تو نور ہدایت اس کے لیے مزید اندھیرے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم تم سے کیا سرداری چاہیں گے، ہماری سرداری تو آسمان سے بڑھی ہوئی ہے۔ موتیوں کا سمندر کشتی سے کیا شرافت حاصل کرے گا، خصوصاً اس کشتی سے جو گوبر سے بھری ہوئی ہے۔ اس اندھی اور تاریک آنکھ پر افسوس ہے جس میں سورج ایک ذرہ نظر آئے، جیسا کہ آدم علیہ السلام جو کہ بے مثل اور یکتا تھے، شیطان کی آنکھ نے مٹی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس کو اللہ کے تقرب سے وہ مرتبہ حاصل ہو جو آسمان سے بھی بلند ہے، وہ تمہاری سرداری کا کیا خواہش مند ہو سکتا ہے۔ جس سمندر میں موتی بھرے ہوں اس کو گوہر بھری کشتی سے کیا شرافت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ آنکھ قابل افسوس ہے جس کو آفتاب ذرہ نظر آئے، یہ شیطانی آنکھ ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی کو دیکھا اور ان کے باطنی اوصاف کو نہ دیکھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیطانی آنکھ نے موسم بہار کو خزاں دکھایا، اسی طرف گئی جو اس کا مقام تھا۔ بہت سی دولتیں ہیں جو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہیں،
بدبخت کے لیے وہ راستے سے لوٹ جاتی ہیں۔ بہت سے معشوق ہیں جو بغیر جان پہچان کے آ جاتے ہیں ایک بدبخت کے سامنے جو عشق بازی نہیں جانتا ہے۔ بے وقوفوں کی ایسی محرومی کیوں ہے؟ گمراہوں کو سیدھا راستہ موافق نہیں آتا ہے۔ آنکھ کو غلط دکھانے والی ہماری محرومی ہے، اور یہ ہمارے دل کو پھیرنے والی بری تقدیر ہے۔ جب پتھر کا بت تمہارا قبلہ بن گیا، لعنت اور اندھا پن تمہارا سائبان بن گیا۔ تمہارے پتھر کا اللہ تعالی کا شریک ہونا کیسے مناسب ہوا؟ عقل اور روح کو اللہ تعالی کا ہمراز بنانا کیوں مناسب ہوا؟ مرا ہوا مچھر ہما کا شریک بن گیا، زندہ کا اللہ تعالی کا ہمراز ہونا کیوں مناسب نہ ہوا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کو شیطانی آنکھ نے حقیقت کے خلاف دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو بمنزلہ بہار تھے، وہ اس کو خزاں نظر آئے، خود ذلیل تھا، اس کی نگاہ ذلیل پر پڑی۔ بدبختوں کو قیمتی دولت حاصل نہیں ہوتی، ناقدروں کو دولت ملتی ہے لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ احمقوں کی محرومی کا سبب ان کی حرمان نصیبی ہے جو اللہ تعالی کے حکم سے ان پر مسلط ہے۔ انبیاء نے اہل سبا سے کہا، چونکہ تم بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہو، اس لیے لعنت اور اندھا پن تم پر مسلط ہو گیا ہے۔ تمہارے اندھے پن کی یہ علامت ہے کہ پتھر کے بت کو تو اللہ کا شریک سمجھ رہے ہو، لیکن عقل اور جان کو اللہ کا ہمراز سمجھنے میں تمہیں اشکال پیش آ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مردہ بت تمہارا گھڑا ہوا ہے، زندہ مچھر خدا کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے اور اپنی دستکاری کے عاشق ہیں۔ سانپوں کی دم کا مذہب سانپ کا سر ہے۔ نہ اس دم میں کوئی دولت اور نعمت ہے، نہ اس سر میں کوئی راحت اور لذت ہے۔ وہ سانپ کی دم سر کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ وہ دونوں دوست لائق اور مناسب ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بت جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو گیا، لیکن تمہارے نزدیک انسان جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ اللہ کا ہمراز نہیں ہو سکتا۔ تو تم دراصل اپنے اور اپنی مصنوعات کے عاشق ہو۔ سانپ کی دم سانپ کے سر کی اطاعت کرتی ہے، مثل مشہور ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔ جس جانب منہ جائے گا اسی جانب اس کی دم جائے گی، یعنی سانپ کی دم اور سر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غزنوی دانا ایسا ہی فرماتے ہیں الہی نامہ میں، اگر تو اچھی طرح سنے تقدیر کے فیصلے میں تو بکواس نہ کر۔ گدھے کا جسم گدھے کے کان کے لائق ہے، اعضاء اور بدن مناسبت سے بنے ہیں، اوصاف جانوں کے مناسب ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الہی نامہ میں جو باتیں سمجھائی ہیں ان کو بیان کر کے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ کفار کی محرومی اور ان کی عجیب عقل پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں مضمر ہیں، وہی اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، خوب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں زیادہ باتیں بنانا بیکار ہیں، اس نے ہر کام مناسبت سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء اور بدنوں میں خاص تناسب رکھا ہے، ہر روح میں اس کے مناسب اوصاف پیدا فرمائے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہر روح کی صفت اس کے مناسب ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالی اس کو روح کے مناسب پیدا کرتا ہے۔ جبکہ اس نے صفت کو روح کا ساتھی بنایا ہے تو اس کو چہرے اور آنکھ کی طرف مناسب سمجھ، اچھائی اور برائی میں مناسب صفتیں پیدا ہوئی ہیں۔ جو حروف اللہ تعالی نے لکھے وہ مناسب ہیں۔ آنکھ اور دل 2 انگلیوں کے درمیان ہیں اے حسین، جیسا کہ کاتب کے ہاتھ میں قلم مہر اور قہر کی انگلی ہے درمیان میں، ان سرنگش سے دل کا قلم تشنگی، تنگی اور کشادگی میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر جان کے اوصاف اس کے مناسب پیدا فرمائے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے ایک روح کے لیے صفت کفر پیدا فرمائی ہے تو وہی صفت اس کے مناسب تھی۔ قلم تقدیر نے جو حروف لکھے وہی اس شخص کے مناسب تھے۔ انسان کا دل اور آنکھ قدرت کی 2 انگلیوں کے قبضہ میں ہیں، وہ جس طرف چلا رہی ہے ان کا رخ، وہ جس طرف چاہتی ہے ان کا رخ موڑ دیتی ہے۔ جن 2 انگلیوں کے درمیان میں قلم دل ہے وہ ایک قہر کی انگلی ہے، دوسری مہر کی انگلی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے قلم اگر تو خدائی ہے تو خیال رکھ کہ تو کس کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، تیرا سب ارادہ اور حرکت اس انگلی سے ہے، تیرا فرق مجمع کے چوراہے پر ظاہر ہونے والا ہے، تیرے احوال کے حروف اس کی تحریر کے ہیں، تیرا ارادہ اور اس کو فسخ کرنا اس کے ارادے اور فسخ کرنے سے ہے۔ دنیا، دعا اور عاجزی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس گردش سے ہر قلم باخبر نہیں ہے۔ اس کو قلم جانتا ہے لیکن اپنے مرتبہ کے بقدر اچھائی اور برائی میں اپنا مرتبہ سمجھ لیتا ہے۔ وہ جو کچھ خرگوش اور ہاتھی کے قصے سے متعلق ہوئے، حتیٰ کہ حکمت ازلی کو دنیاوی ہیلوں سے ملا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دل کو ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کس ذات کے قبضے میں ہے۔ انسان کے تمام حرکات و سکنات اس انگلی کی وجہ سے ہیں۔ انسان اور انسان میں جو فرق ہے وہ قیامت کے چوراہے پر ظاہر ہوگا۔ انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ قلم تقدیر کے لکھے ہوئے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ارادوں کے فسخ ہو جانے سے پہچانا۔ قلم تقدیر کے لکھے ہوئے سے نجات کا راستہ صرف عاجزی اور گریہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بیان آن کا ہر کس را نرسد مسل آوردن خاصہ درکار الہی، یعنی اس کا بیان کہ ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ مثال بیان کرے، خصوصاً اللہ تعالی کے کام کی۔ ان کو کیا حق تھا کہ انہوں نے یہ مثالیں گھڑیں، اس پاک دربار کی جانب منسوب کیں۔ مثال دینا اس دربار کا حق ہے کہ جس کا غیب اور شہادت کا علم واضح ہے۔ تو کسی چیز کا راز کیا جانے جب تک تو گنجا ہے، تاکہ تو زلف یا رخسار کی مثال بیان کرے۔ موسیٰ نے جس کو عصا دیکھا اور وہ عصا نہ تھا، اژدہا تھا، اس کے راز کو ہونٹ کھولتا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے دل کے احوال سے اپنی اچھائی اور برائی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اہل سبا کے قصے کی طرف رخ کیا ہے۔ اہل سبا نے رسولوں اور خدا کو کلیلہ و دمنہ کے قصے میں خرگوش اور ہاتھی سے تشبیہ دی تھی۔
اہل سبا کو یہ حق نہ تھا کہ وہ اس طرح کی مثالیں جناب باری تعالی کے لیے گھڑیں۔ صحیح مثال وہی دے سکتا ہے جس کو مثال اور جس کے لیے وہ مثال ہے اس کو پوری واقفیت ہو۔ گنجا اگر زلف اور رخ کی مثالیں بیان کرے تو لامحالہ غلط ہوں گی، کیونکہ وہ خود زلف کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اپنے عصا کی حقیقت سے ناواقف تھے، وہ اس کو محض لاٹھی سمجھے، حالانکہ وہ اژدہا تھا۔ اس نے ہونٹ چلائے تو ان پر راز منکشف ہوا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی ناقص ہے تو تم ان نفسانی خواہشوں کی حقیقت، جو کہ دراصل شیطانی دام و دانہ ہیں، کیا سمجھ سکتے ہو؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ ایسا شاہ لکڑی کے راز کو نہ سمجھے تو اس جال اور دانوں کے راز کو کیا سمجھے گا؟ جب مثال کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ غلط ہو گئی تو فضول چوہا اس میں کیا سوراخ بنا سکتا ہے؟ وہ تیری مثال کو اژدہا جیسا بنا دیتا ہے تاکہ جواب میں تیرے جز اکھاڑ دے۔ ملعون شیطان یہ مثال لایا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کی جانب سے قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ قارون جھگڑے سے یہ مثال لایا یہاں تک کہ تخت و تاج کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ جاہل نمرود یہ مثال لایا یہاں تک کہ مچھر نے جلدی سے اس کے سر کا مغز کھا لیا۔ فرعون غلطی سے یہ مثال لایا یہاں تک کہ دریا کے پانی میں بیکار بن گیا۔ قوم عاد یہ مثال سوچنے والی بنی کہ ان کی ہڈیاں ہوا سے ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ ہر بدبخت کمینہ یہ مثال لایا یہاں تک کہ دوزخ کی گہرائی میں اوندھا ہو گیا۔ تو اس مثال کو کوا اور الو سمجھ کہ ان کی وجہ سے سینکڑوں خاندان تباہ ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلط مثالیں دینا خود مثال دینے والے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، تو اس کو سجدہ کیوں کروں؟ قارون سے کہا گیا کہ اللہ تعالی نے تجھے جو دولت دی تھی اس کے ذریعے آخرت کا طالب بن، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یعنی یہ دولت میرے علم اور تدبیر سے مجھے حاصل ہوئی ہے، اس میں کسی کا کیا دخل ہے؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا انا احیی و امیت، یعنی لوگوں کی موت اور زندگی میرے قبضے میں ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ قوم عاد نے غلط باتیں کیں تو آندھی سے ہلاک ہو گئے، یعنی غلط مثالوں اور غلط دلائل سے قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ تباہی اور نحوست کی علامتیں ہیں۔ اوپر بتایا تھا کہ غلط دلائل سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، اب اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثلہائے زدن قوم نوح علیہ السلام با استہزاء در زمانے کشتی ساختن او، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے وقت مذاق میں مثال بیان کرنا۔ قوم نوح کا حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے وقت مذاق میں مثال بیان کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں کشتی بنائی، سینکڑوں مثال دینے والے مذاق کے لیے دوڑے۔ اس جنگل میں جہاں کنواں اور پانی نہیں ہے وہ کشتی بنا رہا ہے، کس قدر نادان اور بے وقوف ہے۔ ایک کہتا تھا کہ اس کشتی کو دوڑا، ایک کہتا تھا اس کے پر بھی لگا۔
ایک کہتا تھا کہ اس کا دمبالا ٹیڑھا ہے، ایک کہتا تھا کہ اس کی پشت ٹیڑھی ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہے، ایک کہتا تھا کہ اس کا پالان کہاں ہے، ایک کہتا تھا کہ اس کا پایا ٹیڑھا کیوں ہے، ایک کہتا تھا کہ یہ خالی مشکیزہ ہے، ایک کہتا تھا کہ یہ گدھا کس کے لیے ہے، ایک کہتا تھا کہ شاید تو بیکار ہے یا تو کھوسٹ ہو گیا ہے اور تیرے سر سے عقل نکل گئی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے حکم سے ہے، یہ ٹھٹول سے نہ گھٹے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کشتی کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں دریا ہو، یہاں خشک جنگل ہے، اس میں نوح کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ کشتی خشکی میں دوڑانے کے لیے ہے، لہٰذا اس کو جنگل میں دوڑا، اس کشتی کے پر لگا تاکہ اڑ سکے، پانی تو موجود نہیں کہ اس میں چلے گی۔ مذاق میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا کہ اس کشتی کا پچھلا حصہ ٹیڑھا ہے، کوئی کہتا کہ اس کی پشت ٹیڑھی ہے، کوئی مذاق میں کہتا کہ اس گدھے کا پالان کہاں ہے، کوئی کہتا کہ اس کا پایا ٹیڑھا ہے، کوئی کشتی کو مشک بتاتا، کوئی اس کو گدھا قرار دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے کہ یہ کشتی خدا کے حکم سے بنا رہا ہوں اور تمہارے مذاق اڑانے سے اس میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، یعنی جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آئندہ دیکھنا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اسی مناسبت سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت نقل کی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔